وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. عالی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا. عالی وقار دوستوں بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں. وہ نقطہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زندگی ہے. وہ بلال جس سے سرکار علیہ السلام کی غلامی اپنانی، تمام عمر سرکار کی غلامی میں، سرکار کی نوکری میں گزاری، سرکار کی خادمی میں اپنی پوری زندگی گزار ڈالی. وہ بلال جو سرکار علیہ السلام کی دنیا سے
ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد سرکار کی اولاد کے غلام رہے، اہل بیت کی نوکری کو اپنی ذمہ داری سمجھی، اہل بیت کی غلامی کرتے رہے۔ جناب عالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بلند والا مقام ہے۔ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہوا میں انہی سے راضی ہو گیا۔ جناب عالی ذرا سوچیں تو صحیح، پروردگار فرما رہا ہے میں بلال سے راضی اور بلال مجھ پروردگار سے راضی۔ اتنا بڑا مقام بلال حبشی کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب کا نام جلد نمبر 2، اس کتاب کو 2 موٹی جلدوں میں آرام باغ میں ایک کتب خانہ ہے، قدیمی کتب خانہ، اس نے 2 موٹی جلدوں میں بخاری شریف کو چھاپا۔ جلد نمبر 2 سرکار کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو عام نہ سمجھو، اے لوگوں اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر، جتنا احد پہاڑ ہے اس پہاڑ کے برابر سونا خریدو اور اسے خرید کر رائے خدا میں خرچ کر دو، اور میرے صحابہ ایک مٹھی رائے خدا میں دے دیں، تو تم احد پہاڑ جو خرید کر رائے خدا میں دو گے تب بھی تم صحابہ کے اس مٹھی بر خرچ کیے ہوئے جو انہوں نے رائے خدا میں خرچ کیا اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ جناب عالی مصنف عبد الرزاق نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ کہ تمہاری شان تمہیں نہ سناؤں؟ صحابہ دنیا میں تمہاری مثال ایسی ہے جس طرح آٹے میں نمک کے بغیر جس طرح صحابہ آٹا بے ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں تمہاری مثال ہے۔ اگر اے صحابہ تمہیں دنیا سے نکال دیا جائے تو دنیا بے ذائقہ ہو جائے گی۔ جناب عالی یہ شان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملی۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات صوفیاء میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں بتاؤں تمہارے دلوں میں ایمان کتنا ہے؟ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو اے صحابہ، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان سے بڑھ کر تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ جناب عالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی کے بارے میں جناب عالی در منصور میں نقل کیا گیا کہ حضرت بلال حبشی السابقون الاولون میں بھی شامل ہے۔ اتنا بڑا مقام بلال حبشی کا ہے۔ السابقون الاولون سے مراد حضرت بلال حبشی نے دونوں قبلوں کی جانب منہ کر کے عبادت کی، قبلتین کی جانب منہ کر کے عبادت کرنے والا بلال حبشی ہے۔ جب بیت المقدس کی جانب مسلمانوں کا قبلہ تھا، بلال حبشی نے بیت المقدس کی جانب بھی چہرہ کر کے رب کی عبادت کی اور خانہ کعبہ کی جانب بھی رخ کر کے رب کو یاد کیا۔ اتنا بڑا مقام بلال حبشی کا ہے۔ جناب عالی آپ
السابقون الاولون میں بھی شامل ہے۔ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی باری آئی، جب سرکار علیہ السلام نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، صرف حکم ہی دیا سرکار نے کہ ابھی حبشہ کی جانب ہجرت کی جائے گی۔ سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والا کون؟ جناب عالی سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والا مرد کلندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جناب عالی کتاب کا نام درۃ الناصحین اس کتاب کے اندر نقل کیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر جناب عالی سرکار علیہ السلام موجود تھے۔ وہ حدیبیہ کا مقام جناب عالی جہاں 1400 صحابہ جمع تھے، سرکار نے 1400 صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جو آج تم میرے ساتھ یہاں موجود ہو، تم تمام صحابہ، اس وقت 1400 صحابہ سرکار کے ساتھ موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا، اے صحابہ تم میں دنیا میں نہ تمہاری کوئی نظیر ہے، نہ ہی تمہاری کوئی مثال ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی جواب ہے۔ اور ان 1400 صحابہ میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے، جن کے لیے سرکار نے فرمایا نہ تمہاری کوئی نظیر ہے، نہ ہی تمہاری کوئی مثال ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی جواب ہے۔ بخاری شریف میں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ بدر کے مقام کے بعد سرکار علیہ السلام نے اہل بدر کے صحابہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے ایسی قربانی بدر کے مقام پر دی کہ پروردگار نے تمہاری جانب پیار کی نگاہ سے، پیار کی نظر سے دیکھا، اور جس کی جانب پروردگار ایک بار پیار کی نظر فرما دے، پروردگار اسے عذاب نہیں دیتا۔ اے اہل بدر کے صحابہ، رب نے تم آج کے بعد کوئی بھی عمل کرو، رب نے تمہیں بخش دیا ہے، رب نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ جناب عالی جسے رب نے بخشا، جس کی رب نے مغفرت فرمائی، وہ اہل بدر کے اصحاب تھے، اور ان اصحاب میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ اتنا بڑا مقام بلال حبشی کا ہے۔ جناب عالی کتاب کا نام تاریخ مدینہ دمشق، اس کتاب کی جلد نمبر 10 کے اندر نقل کیا گیا کہ سرکار علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غار کی جانب جاتے، اور اس غار میں سرکار علیہ السلام کا قیام کیا کرتے۔ جناب عالی حضرت بلال حبشی آپ جو ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جناب عالی آپ بھی اس غار کی جانب امیہ بن خلف کی بکریاں لے کر آئے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام ہے۔ امیہ بن خلف اپنے ذاتی کام بلال حبشی سے کرواتا ہے۔ جناب عالی امیہ بن خلف بلال حبشی سے بہت محبت رکھتا تھا، بہت پیار بلال حبشی سے کرتا تھا۔ مشرک تھا، کافر تھا، بے دین تھا، لیکن بلال حبشی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ اپنا ذاتی غلام بن کے رکھا، اپنی ذاتی کام بلال حبشی سے کرواتا، اور اپنی بکریاں بلال حبشی کے حوالے کی کہ میری بکریاں بلال تو چرایا کر۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، سرکار غار کی جانب جاتے ہیں، صدیق اکبر کے ہمراہ بلال حبشی بکریاں لے کر سرکار علیہ السلام کی جانب اسی غار کی جانب آتے ہیں۔ بلال حبشی سرکار علیہ السلام کو تنکتے ہیں، اور تنک کر دیکھ کر آپ رہ جاتے ہیں۔ جناب عالی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر لکھا، جب بلال حبشی نے پہلے نگاہ سرکار پر ماری، جب بلال حبشی نے پہلی بار سرکار کے چہرے والضحا کا دیدار کیا، تو بلال حبشی جناب عالی اپنا چہرہ آسمان کی جانب کر کے
پروردگار عالم سے عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم تیرا بندہ بلال تجھ سے عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم تو نے دنیا بڑی حسین بنائی، پروردگار عالم دنیا کی مخلوق تو نے خوبصورت بنائی، لیکن آج جس کا دیدار تو نے مجھے کرایا وہ تو قدرت کا شاہکار ہے، اس جیسا تو نے کائنات میں کوئی اور پیدا نہ کیا، نہیں اس جیسا تو نے کائنات میں کوئی دوسرا بنایا۔ بلال حبشی جناب عالی سرکار کا دیدار کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ سرکار اس غار سے باہر تشریف لائیں گے، سرکار کا دوبارہ دیدار کیا جائے گا۔ جناب عالی سرکار صدیق اکبر کے ہمراہ غار سے باہر تشریف لاتے ہیں، جناب عالی بلال دوبارہ سرکار کا دیدار کرتا ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر نقل کیا، جناب عالی حضرت ابو بکر جو ہیں بلال حبشی کے پاس جاتے ہیں اور بلال حبشی سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے سیاہ فہم غلام، یعنی اے کالے غلام تیرا نام کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میرا نام بلال ہے۔ تو کون ہے؟ میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ جناب عالی جب بلال حبشی اپنا تعارف کراتے ہیں پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے بلال تو جانتا ہے یہ ہستی کون ہے؟ بلال حبشی فرماتے ہیں میں جانتا نہیں یہ ہستی کون ہے، لیکن مجھ بلال کا دل کہتا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ میرا صدیوں پرانا کوئی رشتہ ہے، صدیوں پرانا مجھ بلال کا اس ہستی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ جناب عالی صدیق اکبر سرکار کے بارے میں بلال حبشی کو بتاتے ہیں بلال ان کا نام محمد ہے، بلال یہ آمنہ کے لال ہے، بلال یہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت ابو طالب کے بھتیجے ہیں، حضرت عبداللہ کے شہزادے ہیں۔ اے بلال قریشی خاندان کے سر کے تاج ہے، اے بلال یہ رب العزت کے نبی آخر الزمان ہے۔ جب صدیق اکبر یہ کہتے ہیں بلال حبشی فرماتے ہیں اے ابو بکر جو آپ نے کہا میں اسے تسلیم کرتا ہوں، جو آپ نے سرکار کے بارے میں بتایا میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ بلال حبشی سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں بلال یہ بکریاں موجود ہیں، ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری دے جس کا دودھ نکالا جائے، سرکار کو دیا جائے، سرکار اس دودھ کو نوش فرمائے۔ جناب عالی حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ابو بکر یہ بکریاں امیہ بن خلف کی ہیں، میں تمہیں دودھ ضرور دیتا لیکن ان بکریوں میں کوئی بکری ایسی نہیں جو دودھ دے سکے۔ جناب عالی حضرت ابو بکر کہتے ہیں بلال وہ بکری دے دے، ایک بکری کی جانب اشارہ کیا وہ دودھ دے گی۔ جناب عالی حضرت بلال فرماتے ہیں ابو بکر کہنا تو نہیں چاہیے مجھے آپ بڑے سیانے نظر آتے ہیں لیکن جس بکری کی جانب آپ نے اشارہ کیا یہ بکری تو بہت دور کی بات ہے، دودھ دے، یہ ابھی اس لائق ہی نہیں، یہ اس عمر تک پہنچی ہی نہیں کہ یہ بکری دودھ دے۔ صدیق اکبر بلال حبشی سے کہتے ہیں بلال بکری دینا تیرا کام ہے، دودھ اس کے اندر سے نکالنا اس کا کام ہے جس کے لیے تو کہتا ہے کہ ان کا اور تیرا دل کہتا ہے ان کا اور تیرا صدیوں پرانا کوئی تعلق ہے۔ بلال حبشی نے وہی بکری نکال کے صدیق اکبر کو دی، صدیق اکبر سرکار کی جانب لے جاتے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر نقل کیا سرکار اپنے جناب عالی
ہاتھ مبارک اپنے دستے قدرت جناب عالی سرکار علیہ السلام بکریوں کے تھنوں کی جانب لگاتے ہیں، دودھ نکالا جاتا ہے۔ سرکار تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا، ابو بکر سے فرماتے ہیں ابو بکر یہ دودھ جو ہے پہلے بلال کو دیا جائے۔ سرکار کی جانب سے سب سے پہلے دودھ بلال کے لیے لایا جاتا ہے، بلال دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بلال پی دودھ، بلال دودھ کا وہ لبوں سے لگاتے ہیں، پینا شروع کرتے ہیں، وہ بول سرکار کی خدمت میں دیتے ہیں۔ سرکار حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں ابو بکر دودھ پینا شروع کر، صدیق اکبر دودھ پینا شروع کرتے ہیں، آخر میں خود سرکار نوش فرماتے ہیں۔ جب دوسرا دن آتا ہے جناب عالی پھر حضرت بلال اس غار کے باہر اپنی بکریاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج سرکار دوبارہ آئیں گے، آج سرکار کا دیدار دوبارہ نصیب ہوگا، آج سرکار کو میں دوبارہ تنکوں گا، آج سرکار کا دیدار ابو بکر، آج سرکار کا دیدار بلال دوبارہ کرے گا۔ سرکار تاریخ مدینہ دمشق میں دوسری بار آئے، جناب عالی بلال حبشی دوبارہ سرکار کا دیدار کرتے ہیں، پھر سرکار کا انتظار کرتے ہیں کہ سرکار غار سے باہر تشریف لائے۔ سرکار غار سے باہر تشریف لاتے ہیں، دوبارہ جناب عالی بلال حبشی سرکار کی خدمت میں بکری پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم کریں بلال کون سی بکری آپ کی خدمت میں پیش کرے؟ سرکار دوبارہ دودھ نکالتے ہیں، جناب عالی دودھ نکال کر سرکار پھر ابو بکر سے فرماتے ہیں ابو بکر بلال کو دیا جائے۔ پھر حضرت بلال سب سے پہلے دودھ نوش فرماتے ہیں، صدیق اکبر پیتے ہیں، سرکار علیہ السلام آخر میں دوبارہ دودھ نوش فرماتے ہیں جناب عالی۔ اس کے بعد جناب عالی پھر سرکار کے دیدار کے لیے اگلے دن حضرت بلال دوبارہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جناب عالی سرکار آئیں گے، سرکار کا دیدار کروں گا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے جناب عالی، تیسری بار بھی جب ایسے ہی کیا جاتا ہے سرکار کی خدمت میں بکری پیش کی جاتی ہے، جناب عالی سرکار علیہ السلام بکری کا دودھ نکالتے ہیں، بلال کو پلاتے ہیں، ابو بکر پیتے ہیں، سرکار پھر نوش فرماتے ہیں۔ جناب عالی حضرت بلال ہر بار سرکار کا دیدار کیے جاتے ہیں، ہر بار سرکار کا دیدار کر کے جناب عالی اپنے سینے کو مزین کیے جاتے ہیں، اپنے سینے کو ٹھنڈ پہنچائے جاتے ہیں۔ بس بلال حبشی اب صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایک دن سرکار یہ تمام معاملہ کر کے جناب عالی ایک راستے کی جانب چل دیے ہیں۔ حضرت بلال دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں گئے، سرکار کے قدمین شریفین میں گرے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت ہو گیا، اب بلال سے رہا نہیں جاتا، یا رسول اللہ اس بلال کو اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، یا رسول اللہ بلال کو اپنا دیوانہ بنا دیجئے، بلال کو یا رسول اللہ اپنی غلامی میں اپنا لیجئے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، سرکار بلال حبشی کو جناب عالی اپنے حجت اللہ والے ہاتھوں سے اپنے دست اقدس سے اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے بلال کو سرکار لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہی منظر ہوگا کہ حضرت بلال سرکار کے جناب عالی علم نشرہ جیسے سینہ مقدسہ سے لپٹے ہوں گے۔ جناب عالی پھر حضرت بلال کو سرکار اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، حضرت بلال حبشی سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، جناب عالی سرکار کے غلام بلال حبشی بن جاتے ہیں۔ سرکار جاتے جاتے بلال حبشی کے لیے ایک جملہ کہہ کر جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بلال آج کے بعد
تو ہمارا ہے۔ جناب عالی جب تاریخ مدینہ دمشق کے اندر لکھا، بلال حبشی نے یہ جملہ سنا، سرکار کے جناب عالی منہ مبارک سے یہ جملہ نکلا، آپ کے لبوں سے بلال کے لیے جملہ نکلا کہ اے بلال آج کے بعد تو ہمارا ہے۔ بلال حبشی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جناب عالی بلال حبشی فرماتے ہیں میں غلام ابن غلام تھا، میں غلام خود غلام اور غلام کا بیٹا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میری کوئی نہیں سنتا تھا۔ بلال حبشی کے لیے جب سرکار نے فرمایا اے بلال آج کے بعد تو ہمارا ہے، بلال حبشی جناب عالی امیہ بن خلف کی بکریوں سے کہا کرتے کہ اے میرے بکریوں تم نے سنا سرکار نے میرے لیے فرمایا اے بلال تو ہمارا ہے۔ جناب عالی حضرت بلال جو ہے درختوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے اے درختوں تم نے سنا سرکار نے فرمایا بلال تو ہمارا ہے۔ بلال حبشی مکہ کے پہاڑوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے اے مکہ کے پہاڑوں سرکار نے میرے لیے فرمایا اے بلال تو ہمارا ہے۔ حضرت بلال دریا کے پانی کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے اے دریا کا پانی سرکار نے میرے لیے فرمایا اے بلال تو ہمارا ہے۔ وہ بلال جس کی کوئی سنتا نہیں، وہ بلال جس کو ہر کوئی کہتا ہے غلام ابن غلام ہے، وہ بلال غصے کے مارے کہتا ہے کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ بلال آج کے بعد تو ہمارا ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت بلال حبشی کو ملا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے